حروف سبعہ ولا ضيعتها الامه وهي معموره بحفظها، امت نے بھی اس کو ضائع نہیں کیا. تو اب کہاں ہے پھر؟ ابن جریر سے آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اگر قرآن 7 حروف پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے ذمہ لیا کہ اس کا محافظت کریں گے، پہلی بات ہے ہمیں بتا دیں کہ 7 حروف ہیں کیا. 7 حروف ہیں کیا؟ کہ عمر میں اور ہشام ابن حکیم میں اتنی بڑی لڑائی ہونے لگی تھی، عمر نے شک کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ سب باتیں کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دکھا دوں کہ عمر کو شک ہو گئی تھی، وہ بھی دکھا سکتے ہیں. تو وہ 7 حروف کہاں ہیں؟ وہ 7 حروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم ویڈیو اور بہت اہم موضوع، انتہائی اہم موضوع ہے. حسن اللہ یاری نے اسلام پر اور مسلمانوں پر سب سے بڑا اٹیک کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امریکہ میں بیٹھ کر اتنے اسباب وہاں رکھ کر جو کام کر رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اور یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. اور ایک بہرحال میں انشاءاللہ ریفرنس بھی دوں گا ایک عربی شیعہ کا جس نے اس کے بارے میں یہ راز کھولا ہے. مسلمانوں کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ جس طرح یہ اوائل اسلام کے مسلمانوں پر سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین اور ازواج مطہرات پر تان کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا قرآن پاک کے بارے میں نظریہ ہے انتہائی خطرناک ہے. تو میں تمام مسلمانوں سے عرض کروں گا کہ اس سے محتاط رہیں. اس کی گفتگو اسلام کے لیے بہت خطرناک ہے. ایک موضوع ہے، ایک عقیدہ ہے ہم سب مسلمانوں کا کہ قرآن پاک محفوظ ہے، اور میری ویڈیو میری پچھلی اسی موضوع پہ تھی اور میں نے اس کے اعتراض کا جواب بھی دیا تھا. انشاءاللہ یہ پوری سیریز ہوگی، ہم اپنے مسلمانوں کو پوری کوشش کریں کہ اس کے فتنے سے بچانے کی. قرآن پاک محفوظ کتاب ہے اور جس طرح نازل ہوا اسی طرح ہے. میں اس پر شیعہ سنی دلائل بھی دوں گا اپنی آنے والی ویڈیوز میں اندر، اور دلائل دوں گا کہ مسلمانوں کی اکثریت انکلوڈ شیعہ بھی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے. لیکن اس نے قرآن پاک کو غیر محفوظ اور غیر موسون ثابت کرنے کے لیے ایڑی چٹی کا زور لگایا. 4 گھنٹے کا مناظرہ ہوا، اور افسوس یہ ہے کہ 3 لاکھ کے قریب فیس بک لوگ اس مناظرے کو دیکھ چکے ہیں. اور درس قرآن اگر دیا جائے سمپل، اگر درس قرآن کسی کے خلاف نہ ہو تو ہماری عوام کی 30 40 50 ویوز آتے اسے. یہ حالت ہے. ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آج جو اس نے صحیح بخاری کے حدیث پر اعتراض کیا، قرآن پاک کو لے کر قرآن پاک پر اعتراض کیا صحیح بخاری کے حدیث کو لے کر، حدیث نمبر 4991، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حرفوں پہ نازل کیا گیا. یہ حدیث جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے دیا صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی اس حدیث میں قرآن پاک کو 7 حرفوں پر نازل کرنے کی روایت ہے. یہ اب ان 7 حرفوں کی تشریح میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دوں ہمارے نزدیک کیا ہے. ہمارے نزدیک سے مراد 7 لغت قریش، لغت عرب ہے. جو اس نے اتقان کا حوالہ دیا ہے اپنی اس ویڈیو میں، اتقان کے اندر بھی جو 7 حرف کا مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے لوگ سے مراد لغات قریش ہیں، لغات عرب ہیں. اس سے مراد 7 قراتیں نہیں ہیں. یہی رد کرنا تھا نا اس اتقان میں. تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر اتقان کی اس جو نوع ثانی ہے، نوع ثالث اور رابع اور خامس اور سادس اور سابع اور 20 ہے، انشاءاللہ اس کے اندر بتاؤں گا کہ انہوں نے جو متواتر اور مشہور اور احاد اور قراتوں کے متعلق بحث کی وہ کیا ہے انشاءاللہ. لیکن ابھی میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ ہماری 7 حروف سے مراد 35 اقوال ہے. اس میں 35 اقوال، اور 35 اقوال میں سے جو ایک قول سب سے معتبر مانا جاتا ہے وہ 7 لغات عرب، یعنی قرآن 7 عرب کی لغتوں پہ اترا ہے. یہ ہمارا موقف ہے. اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک 7 حروف کا مطلب 7 حروف نہیں ہے بلکہ جملے ہیں. یہ تحریف ہے جو اس نے کرنے کی کوشش کی، ڈاکہ مارا. اس نے کہا اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے، معاذ اللہ. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس نے کیا وہ ساری سندیں ساری روایتیں پڑھی ہیں جو اس کے بارے میں 7 حروف کے متعلق؟ تو یقیناً یا تو پڑھی ہے تو جان بوجھ کے چھپائی ہیں، یا پھر اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے صرف اعتراض اسلام کے خلاف پڑھا اور کر دیا قرآن کے خلاف. وگرنہ یہی جو اس نے خود اس میں
تفسیر تبری کا حوالہ دیا، اس کے اندر ہی روایات ساری موجود تھیں کہ جو اس کے بارے میں تھیں۔ اب میں آپ کے سامنے بات ثابت کروں گا، اس نے جو چند استدلالات کیے ہیں ان کا رد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے پہلے کہا کہ حرف سے مراد ہے لمبے لمبے جملے، اور اس نے کچھ ریفرنس بھی دیے کہ حرف سے مراد لمبے لمبے جملے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اور چیزوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اسپیسیفکلی سرٹنٹی کے ساتھ موجود ہے کہ اس سے حرف سے مراد حرف ہی ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قطع قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو الف لام میم، تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری خاص قرآن پاک کے بارے میں حدیث پاک ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2910 ہے۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے کے حروف کو حروف ہی فرمایا ہے، یعنی جو الف با تا سا ہے، اس سے مراد یہی ہیں، جملے نہیں ہیں، لمبے لمبے سنٹنس نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے حدیث نمبر 910، من القرآن ما لہ من الاجر، کہ جو قرآن باب ما جاء فی من قرأ حرف من القرآن ما لہ من الاجر، کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کا اجر کیا ہے۔ دیکھیے گا اس میں حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے 10 نیکی ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ قرآن الف لام میم ایک حرف ہے، بڑی غور طلب بات ہے، اس کا اعتراض جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی۔ لا اقول الف لام حرف، میں نہیں کہتا الف لام حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ سند حسن کے ساتھ یہاں موجود ہے، دیکھیے گا اس کی سند بھی حسن ہے۔ تو لہذا الف لام میم یہ 3 حرف ہیں قرآن کے حروف سے مراد۔ یہاں حروف قرآن میں جب حروف بولا جائے تو مراد حرف ہی ہوتا ہے، جملہ لمبے لمبے سنٹنس نہیں ہوتے۔ یہ میرے سامنے بہقی شعب الایمان ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 سندیں اس کی انہوں نے بیان کی ہیں، الف جو اس کے بارے میں ہیں، یعنی الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف۔ یہ میرا آپ کے سامنے اس کا پیج ہے، اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 820 اور 21۔ تو یہ لہذا یہ صحیح سند حسن کے ساتھ روایت ہے کہ قرآن کے حروف سے مراد حروف ہی ہوتے ہیں، اس سے مراد قطعاً جملے نہیں ہوتے۔ تو اس نے یہ جو بات کی ہے کہ اس سے مراد لمبے لمبے جملے ہیں، پہلا رد اس کا یہ۔ دوسرا رد اس کا ہی اسی حدیث سے آپ سے میں پہلے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ ایک جملہ پڑھنا آسان ہے یا 7 جملے پڑھنا آسان ہے؟ آسانی ایک جملے میں ہوگی یا 7 جملے میں ہوگی؟ یقیناً ایک جملے میں۔ اب 7 احرف پہ جو حدیث ہیں وہ 3 طرح کے لفظ وہاں موجود ہیں۔ یہ میں نے کہا اس میں سارے حدیثیں موجود تھی، لیکن میں آپ کو اس کے حوالے الگ الگ بھی دے دیتا ہوں۔ اس میں روایت جو اس نے جو ایک جس کی میں نے ویڈیو میں اگلے کی ویڈیو میں حوالہ بھی دوں گا اور اس کا رد بھی کروں گا، اس سے پیچھے جو روایات ہیں وہ سب کی سب 7 احرف والی ہیں، اور 7 احرف والی روایات کے اندر دیکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک 7 لغتوں پہ نازل کیا گیا، یعنی 7 حروف پہ نازل کیا گیا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ پر ایک حرف پر قرآن پڑھا، تو فقال بکائل استزدوا، بکائل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ زیادہ کیجئے، فقال علی حرفین، میں نے کہا 2 حرفوں پر، انہوں نے کہا 2 حرفوں پر، حتی بلغ 6 او 7 احرف، یہاں تک کہ 6 یا 7 حرفوں پر پہنچے۔ فقال کلھا شاف کاف، ہر ایک شافی اور کافی ہے، ہر ایک شافی اور کافی۔ شافی کافی کے لفظ کیونکہ بخاری شریف میں نہیں تھے، بخاری شریف میں لفظ پہلے ہی تھے کہ انہوں نے زیادہ کرنے کا کہا تو زیادہ، یعنی ایک حرف سے 7 حروف تک قرآن کو زیادہ کر دیا گیا۔ کلھا شاف کاف، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1477 ہے۔ کلھا کاف شافن، ہر حرف کافی و شافی، یہاں دیکھیے گا کلھا کاف شافن، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر تبری میں کہ ہر حرف کافی و شافی ہے۔ گویا اگر ایک حرف بھی ہمارے پاس موجود ہے تو پورا قرآن موجود ہے۔ اگر اس نے جو لمبے لمبے جملے کہا ہے نا یہ بھی ہو تو بھی پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک حرف بھی کافی و شافی ہے۔ وہ ایک حرف بھی پڑھ لے پورا قرآن اس نے پڑھ لیا۔ تو ایک روایت یہ ہوئی، ابھی میں نے آپ کو آگے چلنا ہے۔
دیکھیے گا اسی میں تفسیر تبری میں بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پاک مجھ پر نازل کیا گیا، مفہوم یہ ہے، تو میں نے عرض کی ربی خفف عن امتی، اے میرے رب میری امت پر تخفیف کر، میری امت پر تخفیف کر۔ یہ جامع البیان یعنی تفسیر تبری۔ اور دیکھیے گا خفن امت، ایک حرف پر قرآن نازل کیا گیا، میں نے عرض کی کہ اللہ میری امت پر تخفیف کر۔ اب پھر 2 حرف ہو گئے، پھر 3 حرف ہو گئے، ہر دفعہ خفف 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 عن امتی۔ اب بتائیے گا کہ ایک حرف کو پڑھنے پہ تخفیف ہے یا 7 حرفوں کو پڑھنے کے پہ تخفیف ہے؟ یعنی 7 جملے آسان ہیں یاد کرنا، حفظ کرنا، یا ایک جملہ؟ لہذا یقیناً اس سے مراد حرف ہی ہے، کیونکہ دیکھیے کس طرح اگر ہم ایک قریش کی لغت پر قرآن نازل کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لغت پر قرآن نازل ہوتا ہے، یعنی ایک حرف کو قریش کی طرح ہی پڑھنا ہے، تو بدیل و حوازن اور جتنے اور عرب کے قبائل تھے ان کے لیے وہ لفظ پڑھنا مشکل تھا۔ تو اب آسانی کر دی گئی کہ وہ اپنے ایکسنٹ میں جس طرح چاہیں اور اس حرف کو پڑھ لیں۔ یہ ہے خفف عن امتی کا مطلب، اور 7 حرف کا مطلب ان 7 لغات عرب پر قرآن نازل کیا گیا، وہ اپنی لغت پر جو جس طرح چاہے پڑھ لیں۔ میں ابھی دلائل دوں گا، اس پہ دلائل ختم نہیں ہوئے، اسی حدیث کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی نا قرآن زیادہ ضائع ہو گیا، تو قرآن میں جو 7 حرف ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا اگر ایک حرف پر قرآن پڑھا جائے دوسرے پہ نہ پڑھا جائے تو کیا قرآن کے میں کوئی اختلاف آتا ہے؟ نہیں۔ یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم اس کی حدیث نمبر 1799۔ دیکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس زیادتی میں چاہتا رہا، فلم ازل استزیدہ فیزیدنی حتی انتہا الی 7 حروف، میں حروف کی زیادتی چاہتا رہا کہ حروف بڑھا دیے جائیں، یہاں تک کہ وہ 7 حرف پر ختم ہوا۔ ابن شہاب کہتے ہیں بلغنی ان تلک 7 احرف ان ہی فی الامر الذی یکون واحدا، کہ یہ جو 7 حرف ہیں یہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان 7 حروف لغات کا معنی واحد ہوتا ہے، معنی ایک ہوتا ہے، لا یختلف فی حلال ولا حرام، لا یختلف فی حلال ولا حرام، حلال و حرام کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان 7 حرف کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے حرف پر قرآن پڑھیں گے تو مطلب تبدیل ہو جائے گا، مطلب 7 کے 7 حروف کا ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ تو اس نے جو مدعا قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ 7 جملے الگ الگ تھے تو گویا اس میں اور مفہوم تھے اور قرآن ضائع ہو گیا، معاذاللہ ایسا نہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی سے ٹھہرے ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث نمبر 1800 اسی صحیح مسلم کی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخص سے بحث ہوئی اور وہ قرات پڑھ رہا تھا جو قرات حضرت ابی بن کعب کی نہیں تھی، تو فرماتے ہیں فداخل رجل یصلی فقرأ قراءۃ انکرتها علیہ ثم دخل آخر فقرأ قراءۃ سوا قراءۃ صاحبها، یعنی 2 شخص آئے، اس نے اور قرات کی دوسرے نے اور قرات کی۔ جب وہ قرات ختم ہوئی تو ہم نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر وہی قرات کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی قرات کو دیکھیے گا فقرأ فحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شانہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے معاملے کی تعریف کی۔ اب فرماتے ہیں اس وقت پھر کیا ہوا، فسقط فی نفسی من التکذیب ولا اذ کنت فی الجاہلیۃ، میرے دل میں وہ تکذیب پیدا ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوئی، یعنی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اس بہت اضطراب سینے میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا، فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غشیانی، مجھے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دیکھا، ضرب صدری ففزت عرقا، میرے سینے پر سرکار نے ہاتھ پر مارا، اور میرے سینے پہ جب ہاتھ مارا تو ایک پسینہ نکلا، اور جو کیفیت بنی ہوئی تھی ختم ہو گئی، یعنی میرے دل میں ایمان پختہ ہو گیا، فکأنما انظر الی اللہ تعالی فرقا، میں گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح میرے سینے میں ہو گیا۔ فقال علی یا ابی ارسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف، میری طرف بھیجا گیا تھا کہ قرآن ایک حرف پر پڑھو۔ پھر کیا ہوا، فرددت الیہ ان یہون علی امتی، اور دوسرے نسخے میں ہون علی امتی، میں نے سوال کیا یا اللہ میری امت پر آسانی پیدا کر۔ اب بتاؤ ذرا، ایک جملے میں آسانی ہے یا 7 جملے میں آسانی ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے امت پر قرآن کو زیادہ کر رہے ہیں، یا اللہ 6,500 آیتیں کافی نہیں کم و بیش، بلکہ تو اس طرح کر یا اللہ 42,000 آیتیں کر دے،
42,000 آیتیں سمجھنا، 7 آیتیں سمجھنا آسان ہے، یہ ایک آیت سمجھنا آسان ہے، ایک جملہ سمجھنا آسان ہے کہ 7 جملے سمجھنا آسان ہے؟ اس کے پتہ چلا کہ 7 احرف کا مطلب ہرگز جملہ نہیں بلکہ حرف ہی ہے، کیونکہ حرف ایک میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کرشی اگر قرآن جس حرف پر پڑھ رہا ہے، سارے باقی قبائل عرب اس حرف پہ قرآن پڑھیں ان کے لیے مشکل ہے، آسانی پیدا کر دی گئی، ان کی زبان پہ نہیں چڑھے گا حرف، تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اب فرماتے 7 دفعہ ایسا ہوا، فرددت الیہ وهب علی امتی فرد الیہ ثالثۃ اقرأ علی 7 احرف، یعنی پھر 3 دفعہ سوال پر مجھ پر کہہ دیا گیا کہ 7 حرفوں پر قرآن اب مجھے پورا کر دیا گیا، 7 حرفوں پہ قرآن پڑھا جائے گا۔ تو لہذا اب یہ بتائیے کہ 7 حرفوں کا مطلب اگر لمبے جملے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حوّن علی امتی، اے اللہ میری امت پر آسانی پیدا کر۔ تو آسانی 7 جملوں میں ہے، 7 جملوں کے آسان کرنے میں، سمجھنے میں، یہ ایک جملے کے یقیناً اس سے مراد پھر یقیناً بالکل واضح ہو گیا کہ اس سے مراد 7 حروف کے مطلب حروف ہی ہیں، کہ ایک حرف پر اگر قرآن اترتا سب کو پڑھنا پڑتا، سب کے لیے مشکل ہوتی، تو سب کے لیے آسانی کر دی گئی۔ جس طرح میں پنجابی فیصل آبادی 3 پڑھتا ہوں، 3 پڑھتا ہوں، اور جھنگوی جو ایکسنٹ ہے وہ 3 نہیں پڑھا جاتا، اور ایکسنٹ ہے، اور لیکن مراد 3 ہی ہوتا ہے، وہ 3 پڑھ لے بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ایک میں رے ہے، ایک میں سین ہے، تو حرف 2 ہوئے، پڑھنے میں آسانی دونوں کو ہو گئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں تھا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی اس حدیث کی تشریح ختم نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 1803 نمبر روایت دیکھیے صحیح مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئی، فرمایا عرض کی، فقال ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف، نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اپنی امت سے کہیے کہ اللہ فرماتا ہے ایک حرف پر قرآن پڑھو۔ اب سنیے گا بڑا اہم بات، فقال اسأل اللہ معافته ومغفرته، میں نے اللہ سے اپنی امت کی مغفرت اور ان کی معافی کا سوال کیا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ ایک حرف پڑھنے کی طاقت، ایک جملہ پڑھنے کی طاقت رکھتی تو 7 جملے کیسے پڑھے گی؟ تو پتہ چلا اب ہر دفعہ کیا ہوتا، سمعتہ ثانی فقال ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین، پھر دوسری دفعہ آئے جبریل عرض کی کہ آپ کی امت 2 حرفوں پر قرآن پڑھ لے، اللہ نے حکم دیا۔ پھر سرکار فرماتا ہے اللہ معافاتہ مغفرتہ ان امتی لا تطیق ذلک، میں نے اللہ سے پھر اپنی امت کی بخشش اور معافی مانگی اور کہا میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ اب بتاؤ کہ اگر جس طرح حسن اللہ یاری نے کتنا جھوٹا اور غلط قسم کا اور بے وقوفانہ استدلال کیا، اس سے بڑا لمبا جملہ ہے۔ اب بتائیے پھر سرکار پر 6 دفعہ عرض کرتے ہیں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، یہاں تک کہ پھر فرماتے 4 دفعہ کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت 7 حرفوں پر قرآن پڑھ لے۔ ابھی بات ختم نہیں ہے، بعد میں ابھی اس حدیث کے آخر میں کرتا ہوں۔ تو بتاؤ کہ ایک حرف یعنی ایک جملہ جو تم لے رہے ہو اس کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی، یا 7 جملے پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی؟ 7 جملے پڑھنا مشکل ہے، یا ایک جملہ پڑھنا مشکل ہے؟ تو اگر 7 حروف کا مطلب 7 جملے ہیں تو 7 جملوں میں تو زیادہ تکلف ہے، لہذا اس سے واضح ہو گیا، بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ اس سے مراد 7 حروف سے مراد حروف ہی ہیں۔ ایک حرف پر قرآن پڑھنا سب کے لیے مشکل تھا، اسی ایکسنٹ پر اسی حرف کو ادا کرنا بدائل حوازن جس طرح بھی قبائل عرب تھے ان کے لیے مشکل تھا، آسانی پیدا کر دی گئی اور سب کے لیے کہا گیا کہ ایک حرف ہے، اس کو آپ اپنے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں، اسی حدیث میں دیکھیے 1803 نمبر روایت، حضور نے فرمایا فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، یہ کہتا ہے قرآن ضائع ہو گیا، سب سے زیادہ قرآن ضائع ہو گیا۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری حدیث استدلال کر رہا، ہم نے ابھی تو شیعوں کی کتابوں کو چھیڑا نہیں، ہمیں چھیڑ رہا ہے نا یہ، ہم تو جب اس کی کتابوں پہ جائیں گے پھر بات کریں گے، میری ایک ویڈیو اسپیشل آئے گی جس میں شیعہ کے موقفات کیا اس بارے میں، 7 احرف کے بارے میں بھی۔ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، سرکار نے فرمایا وہ ان 7 لغات میں سے جس پر بھی قرآن پڑھیں گے صحیح ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے اگر ایک لغت پہ قرآن جمع کیا انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، انہوں نے صحیح پورا قرآن پہنچایا ہے۔ اس سرکار نے فرمایا تھا فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، جس حرف پر وہ قرآن پڑھیں گے اور اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، انہوں نے ثابت کو پا لیا، انہوں نے ٹھیک حاصل کر لیا۔ تو لہذا قرآن ایک حرف پر لکھا جائے یا 7 حرفوں پر، بات ایک ہی ہے، مفہوم و معنی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو اس کا مدعا حرام سے گر گیا، اس نے جو کہا تھا کہ جی 7 حرف کا مطلب
لمبے لمبے جملے ہیں. تو لمبے لمبے جملے 7 جملے پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی کیا؟ ایک جملہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی، 7 جملے پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی. سرکار فرما رہے ہیں 1 حرف پر قرآن اترا. میں نے کہا میری امت 1 حرف پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. حرف سے مراد جملہ ہوتا ہے. اگر جملہ ہوتا ہے تو 1 حرف پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی. یہ 7 پھر سرکار زیادتی مانگ رہے ہیں، یا اللہ اور زیادہ کر تاکہ نہ پڑھ سکے. بلکہ اس سے مراد کیا ہوگا؟ حرف. میری امت 1 حرف ساری امت پڑھ لے، 7 قبائل عرب پڑھ لیں اس کو ایک ہی ایکسنٹ پہ. یہ مشکل بات ہے، یا اللہ آسانی پیدا کر. تو پہلا جو اس کا اعتراض تھا وہ میں نے اس کا جواب آپ کے سامنے دیا 7 حروف کا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اس نے جو اعتراض کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لے کر، اور کہا اگر اس سے مراد لغات عرب 7 ہیں تو حضرت عمر بن خطاب و ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4992. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہشام بن حکیم کو قرآن پڑھتے سنا. سورہ فرقان وہ پڑھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں. فاستمعت لقراءته، میں نے اس کی قرات کو سنا. فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے انہوں نے وہ قرآن سنایا جو سرکار نے مجھے نہیں پڑھایا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا سنیے گا اس حدیث کو لے کر. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں گئے، حضرت ہشام بن حکیم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جب اپنی اپنی قرات بیان کی تو حضور پاک نے فرمایا، دونوں کو ٹھیک فرما دیا. اب حضرت حکیم اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا. اب اس کا اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ہشام بن حکیم بھی قریشی ہیں اور حضرت عمر بھی قریشی ہیں. تو اگر اس سے مراد لغت قریش ہے تو حضرت ہشام بن حکیم تو لغت قریش پہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا، اور حضرت عمر اور قرآن وہ بھی لغت قریش پہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے مراد 7 لغات نہیں ہیں اور قرآن تھا. معاذ اللہ. میری ایک بس بات کا جواب دو ذرا غور سے. یہ بتاؤ کہ میں امام عاصم کی قرات پڑھتا ہوں بروایت حفص، میں کیا ابن کثیر کی نافع کی قرات نہیں پڑھ سکتا؟ کیا مجھے وہ قرات پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے؟ اسی طرح کیا ہشام بن حکیم بدیل، حزیر و حوازن کے حروف پر قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ تو انہوں نے جب کسی دوسرے حرف پر قرآن پڑھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پر شدت فرمائی. اور اس پر اس نے ایک جملہ اور بھی کہا. دیکھو حضرت عمر فاروق ان کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا، ایسے بات پہلا صحابی جھوٹا ہو سکتا ہے. اب ذرا غور کرنا ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جب سرکار تشریف لے کر گئے تو کوئی صحابی نہ جھوٹ بولتا تھا نہ وہ اس میں کوئی فسق تھا، سب عادل تھے. تو یہ ایک سلسلہ کار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں آپ نے صحابہ کی تربیت کی. پھر دیکھیے حضرت عمر فاروق نے فرق قذب تھا تو حضرت عمر فاروق نے جملہ وہ سنا جو قرآن کے متعلق تھا. ان کو غصہ آیا. اب غصے میں انہوں نے یہ جملہ کہا. دوسری بات چلے وہ بھی مان لے کہ وہ صحابی کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا. تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا یہ پورا تربیت کا پروسیجر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ نے صحابہ کی تربیت مکمل کر دی. اب ہمارے نظریہ یہ صحابۃ کلہم عدول، یہ الگ بحث ہے، میں اس کو بحث کو زیادہ یہ کرنا نہیں چاہتا. لیکن اس حدیث کے آخر میں ذرا پڑھیے، اس دھوکے باز نے حسن اللہ یاری نے کتنا بڑا دھوکہ دیا. آخری لفظ نہیں پڑھے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو تمہیں میسر آئے پڑھو، اس میں سے جو تمہیں میسر آئے پڑھو. اگر 7 حروف سے مراد لمبے لمبے جملے ہیں، لمبے لمبے جملے، اور وہ قرآن ضائع ہو چکا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حضور تمہیں فرما رہے جس 2 حرف تمہیں میسر آئے پڑھو. یعنی یہ پورا قرآن ہے، ایک حرف پڑھنا ہی پورا قرآن ہے، کوئی کم نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی، لا یختلف فی حلال ولا حرام، اس میں 7 حروف میں حلال و حرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، احکام کا کوئی اختلاف نہیں، معنی تبدیل نہیں ہوتے. اور لا تطیق ذالک، میری امت 1 حرف پڑھنے کی طاقت رکھتی. میں نے یہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی. یحون علی امتی، میری امت پر یا اللہ آسانی پیدا خفف عن امتی. 1 حرف پڑھنا آسان ہے، ایک جملہ پڑھنا، آپ جملہ کہہ رہے ہیں نا، ایک جملہ پڑھنا آسان ہے یا 7 جملے پڑھنا آسان ہے؟ تو یہ اس کی جو تشریح ہے کہ 7 حروف کا مطلب لمبے لمبے جملے، انتہائی مضحکہ خیز ہے. اس سے مراد حرف ہی ہیں اور میں نے آپ کے سامنے اس کے دلائل پیش کیا. اس کے اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے، اور میں تفصیل سے جواب دوں گا، جو اس نے کہا ہے کہ لغت قریش اگر مراد ہوتی تو ہشام بن حکیم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر وہ دونوں قریشی تھے اور وہ تو ایک ہی لغت قریش پہ قرآن پڑھتے تو اس سے میرا 7 جملے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ان کی کتاب اصول کافی سے. لیکن اس سے پہلے 7 احرف کی ایک اور وضاحت میں حدیث جو بہت ہی واضح ہے. حدیث نمبر ہے 2943 جامع ترمذی کی، باب ما جان القرآن انزل علی 7 احرف، اور اس میں یہ حدیث ہے. اور اس سے اگلی حدیث 2944 میں ہے ان ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لقیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو حضور ملے اور فرمایا یا جبریل انی بعثت الی امت امیین، اے جبریل میں امی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں. ذرا توجہ کیجئے گا، 7 جملے مراد ہو ہی نہیں سکتے قطعاً، یقیناً بات یہ سے مراد 7 حرف ہیں. 7 جملے مراد ہو ہی نہیں سکتے. اس پر میں آپ کو یہ آخری دلیل دے رہا ہوں اس جگہ حدیث کے واقعی روشنی میں. سرکار نے فرمایا، میں نے جبریل سے فرمایا انی بعثت الی امت امیین منہم العجوز، اس میں سے کچھ عجوز ہیں یعنی بوڑھے ہیں، شیخ کبیر ہیں، والغلام والجاریۃ، اور غلام اور لونڈیاں ہیں، والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، اور کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے پہلے کبھی کتاب نہیں پڑھی. تو اب قرآن کے 7 حروف سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت میں بوڑھے بھی ہیں، میری امت میں اسی طرح میری امت میں غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پہلے کبھی قرآن کو کتاب نہیں پڑھی. قال یا محمد ان القرآن انزل علی 7 احرف، فرمایا عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 7 حرفوں پر نازل کیا گیا. اب بتائیں کہ جس نے کبھی پہلے کتاب نہیں پڑھی اس کو 7 جملے پڑھنا آسان ہے یا ایک جملہ پڑھنا آسان ہے؟ وہ شیخ کبیر، غلام، لونڈیاں جو اپنے آقا کو خدمت کرتی ہیں ان کے لیے 7 جملے پڑھنا آسان ہے یا ایک؟ اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 جملے اور 7 احرف کا مطلب تو یہ ان پر آسانی ہے یا ان پر دشواری ہے، تو یقیناً سے مراد 7 احرف ہیں کہ اگر کوئی جس لغت پہ چاہے، بدیل والا بوڑھا شخص وہ قریش کی لغت پہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے مشکل، ایکسنٹ کرنا مشکل ہے، تو اب کیا کر دیا گیا؟ 7 حروف پر قرآن نازل کر دیا گیا. وہ اپنی لغت پر اپنے انداز میں اپنے ایکسنٹ پر اس کو چاہے پڑھ لے. ربما حاجونی یعنی جس طرح کوئی پڑھنا چاہے اس پڑھ لے، اس پہ کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آتی. اب اس کے بعد جو اس نے حضرت عمر اور حضرت ہشام بن حکیم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے قرآن لغت قریش پہ دونوں پڑھ رہے تھے، تو اس سے مراد لغت حرب 7 نہیں ہے بلکہ اس سے مراد لمبے لمبے جملے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کا جواب یہ دیکھیے، یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، مباحث فی علوم القرآن منع القطان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ اعتراض کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے بل الاحرف، اس کا جواب یہ ہے ولا یکون ھذا الا باختلاف الالفاظ فی معنی واحد، کہ مطلب یہ ہے ایک ہی لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ الفاظ مختلف نہیں ہیں، اس کی ادائیگی مختلف ہے. ایک لفظ میں بل الحروف 7 التي نزل بها القرآن هن لغات 7 في حرف واحد، ایک ہی حرف میں 7 لغتیں ہیں، لکھا ایک حرف ہے، اس کو 7 ایکسنٹ کے ساتھ پڑھنا مراد ہے اور کلمہ ایک ہی ہے. باختلاف الالفاظ و اتفاق المعنی، ان کے لفظ ایک ہیں اور معنی مختلف ہیں. لکھا ایک ہی لغت پر قرآن جاتا ہے لیکن اس کے الفاظ مختلف ہیں اور معنی ایک ہے. اب سنیے گا، آپ نے کہا یہ تو سنی کی کتاب ہے، یہ کہ سنیے گا یہ کیا کون سی کتاب ہے جی؟ کس کی ہے؟ اصول کافی، صفحہ نمبر دیکھ لیں 583. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ہی روایت لا رہے ہیں. اب کسی نے پوچھا آپ سے، ان القرآن نے فرمایا ان القرآن واحد نزل من عند واحد، قرآن ایک ہے، ایک ہی طرف سے نازل کیا گیا. حسن اللہ یاری، تمہارے نزدیک تو صحیح بخاری معتبر ہی نہیں، تمہارے نزدیک تو یہ کتاب سند ہے، تم کو تحریف قرآن کو معذلہ ثابت کرنے کے لیے بخاری، ہماری سیاستہ، مسند امام محمد یا ان کتابوں کا سہارا لے ہی نہیں سکتے. التزامی سوال کر سکتے ہو، اپنا مدعا ثابت نہیں کر سکتے. تم نے مدعا ثابت کرنا تھا اصول کافی سے. اصول کافی میں لکھا ہے قرآن ایک ہے، ایک طرف سے نازل کیا گیا، ایک ہی حرف پہ آیا ہے. اب بتاؤ ولیکن الاختلاف یجیء من قبل الروات، یہی سمجھنے والا موقف ہے، اور جو قرآن ہے یہ روات کی طرف سے آیا ہے. آپ کے موقف میں حدیث نمبر 3500
69 ہے. حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ، میں نے فضیل بن یسار کہتے ہیں، میں نے عرض کی ان الناس یقولون، لوگ کہہ رہے ہیں ان القرآن نزل علی 7 احرف، قرآن 7 لغتوں پر اترا ہے. ٹھیک ہے، 7 حروف پر اترا ہے. آپ سنیے گا، آپ کے نزدیک جو حجت ہے یہ ہے. آپ کس طرح ہماری کتابوں سے قرآن کی تحریف ثابت کر رہے ہیں، یعنی آپ موقف ثابت کر رہے ہیں اپنا. یہاں پر کیا ہے، فقال کذبوا عدو اللہ لکن نزل حرف واحد من عند الواحد، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، قرآن ایک حرف پر ایک ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اب بتاؤ، قرآن ایک ہی کی طرف سے ایک ہی حرف پر نازل کیا گیا ہے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا. اب سنو اس کی توجیہ میں جو بیان کروں گا، یہی توجیہ یہاں پر دیکھیں، اس کا حاشیہ پڑھیں. فی النہایہ فیہ نزل القرآن علی 7 احرف کلھا کاف شاف، یہی مسند امام، یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا حدیث پاک جو اس کتاب کی ہے ابو داؤد شریف کی. اب آپ کی کتاب مجھے حوالہ دینے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ آپ کی کتاب کے حاشیے میں لکھا کلھا کاف شاف. نہایہ کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن پاک 7 لغتوں پہ نازل کیا گیا اور ہر حرف کافی و شافی ہے، کافی و شافی ہے. اراد بالحروف اللغت، آپ کہہ رہے ہیں سے مراد جملے ہیں، آپ کا شیعہ رائٹر کہہ رہا ہے، یعنی علی 7 لغات من لغات العرب، یعنی 7 لغت عرب پر قرآن نازل کیا گیا. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اصول کافی کا حاشیہ کہہ رہا ہے. ای انہا متفرقۃ فی القرآن فبعضها بلغت قریش وبعضها بلغت حذیل وبعضها بلغت حوازن وبعضها بلغت الیمن ولیس. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ قرآن. اب سنیے گا حضرت عمر کا جواب یہاں کہاں ہے، میں آپ کو وہ جواب دیتا ہوں. ولیس مان، تو آپ کی روایتوں میں نے آپ کے سامنے جو سنائی ہے 3569 نمبر روایت بھی ہے کہ قرآن ایک حرف پر ایک ہی طرف سے نازل کیا گیا. اس کی توجیہ جو آپ کے حاشیے میں لکھی میں پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے توجیہ کیا کی ہے، نزلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جو لوگ اس سے مراد لغت نہیں بلکہ اس سے مراد قراءات لے رہے ہیں، وہ قراءات اس سے مراد نہیں ہیں، یعنی 7 قراءتوں پر قرآن نازل نہیں کیا گیا. یہ توجیہ آپ نے بیان کی ہے اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہمارے نزدیک یہی ہے، اصل جواب یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہشام بن حکیم سے وہ حروف سنے جو لغت قریش پہ نہیں پڑھے جاتے تھے، وہ اور لغت پہ قرآن پڑھ رہے تھے. لیکن آپ کے نزدیک جو ایک اس کا مطلب اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہی ہے، ایک ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو انہوں نے یہی توجیہ بیان کی کہ ایک حرف پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور 7 حرف پر پڑھنا جائز ہے. ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو ثابت کرنا تھا اپنی کتابوں سے قرآن کی تحریف. آپ تو ہماری کتابوں کو مانتے نہیں. آپ التزامی سوال ہم پر کر سکتے ہیں، ہم کاؤنٹر کوسچن پر کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن آپ قطعاً ہماری کتابوں سے اپنے موقف پر استدلال نہیں کر سکتے. آپ کو استدلال کرنا پڑے گا اس سے. تو یہاں تو اس حدیث کا انکار کیا گیا ہے. آپ کس طرح قرآن پاک کو 70% سے زیادہ کہتے ضائع ہو گیا؟ ہماری صحیح بخاری کو لے کر، ہماری تفسیر طبری کو لے کر. تفسیر طبری کا جواب بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا. باقی انشاءاللہ مزید اور اپنے جمع اور حفاظ قرآن اور حضرت علی کے حوالے سے جو اعتراضات کیے ہیں قرآن، اس پر تفصیلی جواب آئے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق.